السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے جو اردو مضمون کا کوشچن بینک ہے اسے حل کرنے والے ہیں، جس میں سبق نمبر 1 کا اقتباس حضرت سلیمان فارسی کا جو ہے اقتباس دیا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے لے کر کروٹیں لیتی ہے تک ہے۔ یہاں پر آپ چاہیں تو آپ کی کتاب کو سامنے رکھ کر اسے حل کر سکتے ہیں، جس میں سے آپ کو اقتباس پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہاں پر ایک خاکہ دیا گیا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو حق کی تلاش میں کن چیزوں کا خیال نہیں رہتا۔ انہیں اپنی ذات کا خیال نہیں رہتا، اپنی مال و متاع کا خیال نہیں رہتا، ان کے عیش و آرام کی فکر نہیں رہتی، اور انہیں صحراؤں اور پہاڑوں سے گھبرانے کی بھی فکر نہیں رہتی۔ یعنی کہ جو لوگ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ پر ہوتے ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، سرگرمی 2 دیکھ لیتے ہیں۔ سرگرمی 2 میں کہا جا رہا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ تو اس کا جواب یہاں پر ہے، یہ سرگرمی 2 کا جواب ہے جو کہ نیچے ہے۔ یہاں پر حکومت کا قیام وہیں عمل میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حقیقت کو پانے کی لگن ان کے دلوں میں کروٹیں لیتی رہی۔ چلیے اب سرگرمی نمبر 3 کو دیکھ لیتے ہیں۔ تلاش حق کو پانے کے لیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اس رائے پر اپنی رائے پیش کیجیے۔ تو چلیے اس کا جواب یہ ہے، جو کہ سرگرمی نمبر 3 کا جواب ہے۔ یہ یعنی کہ حق کی تلاش میں جو لوگ نکلتے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے۔ حق کی تلاش میں جو لوگ سرگردہ رہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ وہ اس راہ کی ہر دشواری پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ راستے میں کتنی ہی مصیبتیں آئیں وہ گھبراتے نہیں، تمام تر تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہیں نہ دولت کی خواہش ہوتی ہے، نہ عیش و آرام کے وہ دلدادہ ہوتے ہیں۔ وہ حق کی تلاش میں صحرا کی خاک چھانتے ہیں، راہ میں حائل پہاڑوں سے بھی نہیں گھبراتے۔ اس بات کو ہم حضرت سلمان فارسی کے حالات زندگی سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اسی لیے انہیں ان کے راستے میں جتنی بھی دشواری آئے، کٹھنائی آئے، مصیبتیں آئیں، وہ نہیں گھبراتے، تمام تر تکلیفوں کا کیسا مقابلہ کرتے ہیں؟ نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر مقابلہ کرتے ہیں۔ نہ ہی انہیں دولت کی فکر ہوتی ہے، نہ عیش و آرام کی فکر ہوتی ہے، بس وہ حق چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ سچ بات کو جاننا چاہتے ہیں۔ اس بات کا ہمیں پتہ کس سے لگتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی سے لگتا ہے کہ وہ مجوسی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن انہیں مجوسی مذہب بالکل پسند نہیں تھا، وہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسے مذہب کی پیروی کرے جو حق پر ہو، اسی لیے وہ اس حق کی تلاش میں ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ ایک دفعہ تو وہ حق کی تلاش میں گرجا گھر پہنچ گئے۔ گھر لوٹنے پر اپنے والد کو یہ بات بتائی تو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ اس قید و بند سے بھی وہ گھبرائے نہیں اور حق کی تلاش جاری رکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ حق کی تلاش کرنے والے جب تک حق کو پا نہیں لیتے وہ چین سے نہیں بیٹھتے۔ تو یہ سرگرمی نمبر 3 کا سوال تھا۔ اب چلیے اقتباس نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔
اقتباس نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عراق میں ہے تک ہے، تو آپ اپنی کتاب کو سامنے رکھ کر اسے بیان کیجیے۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان فارسی کی روزانہ کی آمدنی بتائی گئی جو کہ 3 درہم ہے۔ اور 1 درہم کا استعمال وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے تھے، دوسرے درہم وہ گھر میں خرچ کرتے تھے، اور تیسرا درہم وہ خیرات کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے یہ روا خاکہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے یہاں پر، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات کی لگن تھی؟ تو یہ سوال نمبر 2 کا کوشچن کا آنسر یہ رہا آپ کے سامنے۔ وہ عشق رسول میں ہر وقت بے چین رہتے تھے، انہیں لگن تھی تو بس جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کے دیدار کی، اسی فکر میں ان کی زندگی کے باقی ایام وہ گزار رہے تھے۔ اب سرگرمی نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سرگرمی 3 کا آنسر یہاں پر ہے۔ حضرت سلیمان فارسی آخری وقت میں سخت بیمار تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو انہیں دیکھ کر سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس وقت حضرت سلیمان کے پاس ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا، اسے بھی وہ زیادہ سامان سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے رونے لگے۔ چلیے آج ہم نے یہ 2 اقتباس کو حل کر لیا۔